میں نے اس لیے کہلوایا تھا، مولوی بیٹھ جاتے ہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ نقل کفر نباد مشرک تھے۔ اگلی بات ذرا کری ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا انتخاب کیا۔ یہ کیوں بکتا ہے بیٹھ کر ایسی باتیں؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ جو زمانہ فطرت کے لوگ ہیں وہ ملت ابراہیم ہے بھی ہے اور مذہب ابراہیم پر بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے، ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں۔ نہیں سمجھے ابھی بات؟ قریش کے لیے تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اب کلمہ پڑھے تو کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کیا کلمہ پڑھیں بیچارے؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہاں تک لے کر کوئی نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو اپنے طور پر اس نے بات کی ہے، اور جب سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ علیہ السلام نے خود فرما دیا آیا ہی میں بنی اسرائیل کے لیے ہوں، پھر دوسروں کے لیے دعوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غور کر لیں، جیسے کہتے مشرک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں فلاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کا ذکر کرتے ہیں، جی وہ مشرک تھے۔ وہ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ پاک تھے، اصطفیٰ فرمایا وہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ غلاظت میں سے پاکی پیدا نہیں ہوا کرتی، اور پھر ممکن ہے ہم ایسے ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ پاک ہے، ان کو اللہ نے ناپاک جگہ سے اٹھایا ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں، یہ قانون قدرت نہیں ہے۔ رہی بات خیالات کی، خیالات جھوٹ ہیں، یہ خیال ہے۔ وہ حالات گزرنے کے بعد جب احادیث سے ثابت ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں حضور پر، بات ختم ہو گئی۔ ان کو اللہ نے زندہ کیا، ایمان لے آئے حضور پر آپ کے والدین، بتاؤ کیا کسر پیچھے باقی رہ گئی؟ اللہ کو وہ جہان دکھانے کے بعد ایمان پہنچانا مشکل ہے؟ کیا مشکل اللہ کے لیے؟ کیا دشواری اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے؟ رہی بات ان ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان چیزوں پر بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن غلط سوچ کو اپنے دماغ اور دل میں جگہ دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور پھر یہاں غور کر لیجئے دوبارہ، حضرت واصلہ فرماتے ہیں جو اسقا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال سمعت، میں نے سنا ہے، قال سمعت اور بات ہے، آپ نے فرمایا یہ اور بات ہے، میں نے سنا یہ اور بات ہے، سمعت میں نے سنا ہے۔ اس بات میں فرق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو سکتا ہے کسی اور سے یہ بات سنی ہو، حضور نے فرمایا ہو، لیکن سمعت والی بات اپنے متعلق ہی کہا جا سکتی، دوسرے کے متعلق نہیں کہی جا سکتی۔ اہل علم سے پوچھ دیکھیں، حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، سمعت، اگر اگلی بات بھی کہہ دوں گویا کہ وہ یوں کہتے ہوں گے
سمعت اذنایا، میں نے ان کانوں سے سنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب وہ فرما رہے ہیں سمعت، میں نے سنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، فرماتے تھے آپ، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ کس نے کیا؟ کس نے؟ زور سے بولیں گے، یہ عقیدے کی بات ہے اس لیے کہتا ہوں، منتخب کس نے کیا؟ مغالطہ آپ کو ہوگا، مولوی کو ہوگا، پیر کو ہوگا، وزیر کو ہوگا، مشیر کو ہوگا، وزیر اعظم کو مغالطہ ہوگا، ڈی سی کو مغالطہ ہوگا، ایس پی کو مغالطہ ہوگا، تھانے دار بھول جائے گا، کوئی اور بھول جائے، نمبردار چودھری بھول جائے۔ کیا اللہ بھی انتخاب کرنے میں بھول جاتے ہیں؟ معاذ اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد۔ وہ تو اس عیب سے ہی پاک ہے۔ تو گویا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کا انتخاب، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا منتخب کیا ہوا، یہ سارے معنی اصطفیٰ کے ہیں۔ وہ بھی لوگ مشرک تھے تو پھر دودھ دال میں پانی، بھائی مسلمان کون تھا؟ اس کا نام بتاؤ، وہ کون ہے؟ عن العباس انہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا۔ میلاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ الی یوم القیامت دائما ابدا ابدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کو تھوڑا سا اونچا کر دے، میں نیچے تھک گیا ہوں، تھوڑا اونچا کر دے، یوں بس بس ٹھیک ہو گیا، چھوڑ دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بات مشرکین سے سنی، وہ بات بڑی دل خراش تھی، اس کی وجہ سے دل مبارک پر خفگی ہوئی، تو اس بات کو لیے ہوئے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر، کہاں؟ نجی محفل کی بات اور ہوتی ہے، منبر پر خطاب ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، اس کا دونوں کا فرق ہے۔ اور الفاظ حدیث کے کیا ہے؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہوئے، قام یقوم، کھڑا ہونا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر علی المنبر، منبر پر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم سارے جو بیٹھے ہو بتاؤ میں کون ہوں؟ سارا مجمع
مخاطب ہو کر بولا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ جانتے ہیں، ہم آپ سے شناسا اور واقف ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہوں، میرا نسب یوں ہے، میری پہچان یوں ہے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی تو مجھ کو اپنی سب سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ سب سے مشرک بہترین ہوتے ہیں؟ مشرک بہترین ہوتے ہیں؟ کیسی بات؟ غور کیجئے، ان اللہ خلق الخلق، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، خلق، خلق کیا، بنایا، الخلق، مخلوق کو، فجعلنی، پھر بنایا مجھے، فی خیرہم، بہترین میں سے۔ غور کریں، احادیث پر غور کریں، روزانہ مولیوں پر تو غور کرتے ہو نا، حدیث کے الفاظ پر غور کرو۔ اور حدیث کے الفاظ کی چاشنی لذت اپنی ہے۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرقے بنائے، جماعتیں بنائیں اولاد آدم کی، اولاد آدم کی جماعتیں بنائی، ایک قبیلہ وہ، ایک قبیلہ وہ، ایک قبیلہ وہ، ایک قبیلہ وہ، ہر طرف قبائل ہی قبائل پھیل گئے۔ تو پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرقتین فجعلنی فی خیرہم، مجھے اس جماعت اور فرقے میں رکھا جو سب میں بہترین تھا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر اللہ نے لمبے چوڑے خاندان ان کے بنا دیے، قبائل بن گئے۔ پھر ان قبائل میں سے جو بہترین قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، کیا کہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور گھر بھی میرے لیے اللہ نے بہترین رکھا، گویا کہ میرے آبا بہترین گھروں میں رہے، بہترین مکان۔ کیا مراد؟ اور کوئی محل کی بات نہیں ہو رہی، گھر سے مراد مصفہ و مزکہ، پاک صاف، جو نظافت کے اعتبار سے بے مثال ہوں، پاکی میں اپنی مثال نہ رکھتے ہوں۔ میرے بڑے ان گھروں میں رہے، پھر ہمارا انتخاب بھی انہی میں ہوا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، جب ہمیں اللہ نے گھرانوں میں بہترین بنایا تو پھر مجھ کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین وجود کے ساتھ بہترین نفسوں میں کیا۔ گھر بھی اچھا، آبا بھی بہت اچھے، آبا بھی بولتے نہیں، بہت سی دنیا گلا کرتی پھرتی، میرا باپ اچھا سلوک نہیں کرتا، میری ماں اچھا سلوک نہیں کرتی، میرے بھائی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آج صبح بھی درس میں ذکر کر رہا تھا، بڑے خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کو چچاؤں کا پیار میسر آتا ہے۔ میرا تجربہ یہی ہے، بالکل پیار میسر۔ ہاں، اس وقت تک چچا پیار کرتا ہے جب تک چچا کی شادی نہیں ہوتی۔ جب بیگم آئی بس بیغم ہوا، بات ختم ہو گئی، تم کوئی ہم کوئی، پھر نہ نچکار رہا، نہ پچکار رہا، نہ تعلق رہا، نہ ربط رہا،
اس کا گھر اور ہے، اس کا دروازہ اور ہے، اس کی بات اور ہے۔ پھر تربیت کے کلمات ختم ہو جاتے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب پر اللہ نے کیا احسانات کیے تھے، کس کمال اور کس کماش کے تھے، اندازہ فرمائیے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ عبد المطلب کے جانے کے بعد جب کھانا اپنے بچوں کے ہمراہ دیا، بچوں نے کھاتے میں ناشتہ کرتے میں شرارتیں شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ خواجہ ابو طالب نے جب دیکھا بھتیجا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا ہے، اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا فاطمہ اس میرے بیٹے کو الگ سے کھانا دیا کرو، بچوں کے ساتھ کھانا نہ دینا، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی، یہ اور مزاج کا ہے، یہ اور طبع کا انسان ہے، اس کو الگ سے کھانا دیا کرو۔ فاطمہ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہو، کما علی کو نشانی۔ اس نے ہمیشہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ تھلگ بٹھا کر دسترخوان پر کھانا دیا۔ یہی تو وہ کمال شفقتیں تھی حضرت فاطمہ کی، حضرت علی اور جعفر کی والدہ کی، عقیل کی والدہ کی، کہ جب ان کا وصال ہوا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی صفائی اور کھدائی کے بعد اس کی قبر میں جا کر لیٹ گئے۔ گویا کہ وہ روحانی ماں تھی جس نے ماں کے جانے کے بعد آپ کی تربیت کی اور آپ کا خاص خیال رکھا۔ نبی کا کلمہ خیر کہہ دینا ہی کافی ہے، چاہے جائے کہ اپنی چچی کے لیے اتنی شفقتوں کا معاملہ کیا جائے کہ اس کی قبر میں بھی جا کر لیٹ جائیں اور پھر اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں۔ صرف اسی پر نبوت نے اکتفا نہیں کیا، آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر میں رکھا۔ اس سے بڑا تعلق، اس سے بڑی محبت، اس سے بڑی شفقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو آج تک اسی بات پر خوش ہیں کہ دعائے مغفرت جو میت پر پڑھی جاتی ہے وہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے، وہ ہم تک پہنچی ہے۔ ہم تو اسی پر لٹو ہیں، ہماری خوشی کی اسی پر انتہا نہیں، اور رب محمد کی قسم ہے جتنے خوش ہو اتنا کم ہے۔ کیوں؟ محبوب کی زبان محبوب ہوا کرتی ہے، محبوب کی ادا محبوب ہوا کرتی ہے، محبوب کا کلام محبوب ہوتا ہے، محبوب کا کلام ہمیشہ سنا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا، اس کی منظوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس زبان اقدس و مقدس سے نکلا جس کے لیے اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ان کی زبان میرے حکم کے تابع ہے، میرے فرمان کے تابع ہے، میرے اشاروں کے تابع ہے۔ ان کی زبان سے جو کلمہ خیر نکلتا ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے، آپ کی طرف سے نہیں ہے، یا یوں کہہ لو آپ کی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔
تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا وہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں جن کو چچا تایا نے پالا پوسا، ان سے محبت کی، ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کو پاس بٹھایا، ان کی تربیت کی۔ کوئی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے خاندانوں کو میں نے اجڑا ہوا پایا ہے دل میں، کوئی نہیں کچھ کر سکا۔ یہاں خواجہ ابو طالب ہے کہ اپنے بچے پر فدا ہے، اپنے بھتیجے پر فدا ہے۔ کیوں نہ ہوتے؟ خواجہ عبد المطلب نے دنیا سے جاتے ہوئے خواجہ ابو طالب کو طلب کیا اور اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑ کر ان کے دست اقدس میں دیا، فرمایا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھیو۔ گویا کہ آپ بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا ایک ہی لاڈلا پوتا ہے۔ اہل عرب مورخین اس بات پر گواہ ہیں کہ امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جب آپ نہایت چھوٹے تھے، بیت اللہ میں خواجہ عبد المطلب کی نشست لگتی تھی۔ مشرکین عرب میں سے کوئی سردار تھا یا ادنا فقیر، آپ کی اس نشست، آپ کی اس گدی کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ جس نے بیٹھنا ہے نیچے بیٹھنا ہے، دور بیٹھنا۔ یہ تو ہی بات لوگوں کی، تاریخ میں لکھا ہے حضرت بابا جی خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی اس مسلح اس جگہ پر نہیں سوار ہو سکتی تھی، وہاں نہیں چڑھتی تھی، وہاں پاؤں نہیں رکھتی تھی۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم عدد ما خلق من شیء جب بیت اللہ میں تشریف لاتے، چھوٹے تھے آپ، بلا جھجک اس نشست پر چڑھ جاتے۔ ان کے چچا ان کو پکڑ کر کھینچ دے، ان کے بھائی ان کو پکڑ کر کھینچتے کہ نیچے اترو، یہ دادا جی کی جگہ ہے، نیچے آ جاؤ۔ خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی دیکھ پاتے تو ارشاد فرماتے اس کو چھوڑ دو، بلکہ خود بلاتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے، پھر ارشاد فرماتے اس میرے بیٹے کی شان اور ہی ہے، اس کو نہ روکا کرو۔ مشرکوں کا دل پلید ہوتا ہے، مشرکوں کا اندر کا حال برا ہوتا ہے، ان میں یہ ادا کہاں، ان کا یہ حال اور ان کی کیفیت باطنی یہ کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ الگ بات ہے، نبوت کے مقابلے میں کافر بھی نہیں کھڑا ہوا۔ یہ سورۃ الماعون جو شروع ہوتی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کچھ یتیموں کی جائیداد، ان کا مال ابو جہل کے پاس تھا، نام اس کا عمر بن حشام ہے۔ حماقتوں کی وجہ سے اس کو ابو جہل کہتے ہیں، یعنی جہالت کا باپ۔ وہ یتیم بچے بیت اللہ میں ابو جہل سے کچھ اپنا مال مانگنے آئے کہ ہمارے تن پر کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں، کچھ دے دو۔ بیت اللہ میں سب کے سامنے اس نے جھڑکا،
ہیں چلے جاؤ یہاں سے، میں جہاں بیٹھتا ہوں مجھے رسوا کرنے کے لیے آ جاتے ہو، چلو جاؤ اٹھو یہاں سے چلو، کون سا قضیہ تم نے پکڑا ہے، دے دیں گے تمہیں، تم کون سا ننگے پھر رہے ہو۔ ابو جہل چلا گیا، دوسرے عرب کے سردار بیٹھے تھے، انہوں نے بطور مذاق کہا، انہوں نے کہا چھوٹا بچہ تر، وہ آیا بیچارہ چھوٹا طفل تھا، اس نے کہا جی، اس نے کہا یہ ابو جہل تجھے نہیں دینے کا، تو محمد کے پاس چلا جا وہ تجھے دلا دے گا۔ کہا انہوں نے ہنسی میں بطور مذاق، تمسخر اڑایا، بچے کو غلط گائیڈ کیا۔ بچے کو کیا پتا، مجھے سچ بتایا کہ جھوٹ بتایا، میرے ساتھ مزاق کیا، یہ حقیقت تھی۔ بچہ سیدھا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، محمد چچا مجھ پر مہربانی کرو، ابو جہل ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، ہمارا کپڑے تک نہیں دیتا، ہمارے کپڑے پرانے بھی ہیں، گندے بھی ہیں، پھٹے ہوئے بھی ہیں، مجھے لوگوں نے کہا ہے وہ کپڑے دلا دے گا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے دروازہ مبارک سے باہر نکلے، ابو جہل کے گھر چلے گئے، پاس ہی تھا، دور تو تھا ہی نہیں۔ ابو جہل آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، آپ بھی بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا بچے یتیم ہیں، ان کو کچھ دو۔ اس کا ٹھیک ہے میں بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی دو، پھر کی بات نہ کریں، ابھی دو، کہ ٹھیک ہے ابھی لیں۔ مشرکین باہر سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے، بنتا کیا ہے، قضیہ کیا نمٹتا ہے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے یہ سارا معاملہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچا تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ مشرکین عرب نے ابو جہل کو تانا دیا، تو کہتا میں مانتا نہیں ہوں اس کو، میں تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کی نبوت بھی نہیں مانتا، میں تو اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ وہ تیرے گھر گئے پھر تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ کم بخت کم از کم اتنا تو کرتا، اپنے مذہب کو تو باقی رکھتا، کھڑا تو نہ ہوتا محمد کے آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدد ما خلق من شیء۔ سن لو ابو جہل نے کیا کہا، کل اٹھنا میری مجبوری تھی۔ اس نے کہا کیا تیری مجبوری تھی، کیا بلا تجھے کھینچ رہی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے نظر تو کوئی نہیں آیا، کسی نے میرے پیچھے سے کان پکڑ کر اوپر کو کھینچے ہیں، اگر میں نہ اٹھتا تو میرے کان اکھڑ جاتے۔ کر احترام میرے نبی کا، آیا جو ہے چوڑا رہتا تو چوڑا ہی ہے، ملعون تھا تو ملعون ہی، مگر نبوت کے لیے پھر بھی کھڑا ہو گیا، خوشی سے نہ ڈنڈے سے صحیح۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورت ماعون نازل فرما دی، سورت ماعون نازل کر دی۔ یہ سارا واقعہ یوں کہہ لو سورت الماعون پڑھو گے پھر آپ کے سامنے ہوگا، مال کیسے ہڑپ ہوتا اور یتیموں کو تنگ کیسے کیا جاتا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جہنم کا کون سا طبقہ ہے جہاں یہ جاتا ہے۔